مفتی صاحب یہ بتائیے گا، مجھے حیرانی بھی ہوئی ہے اور خوشگوار احساس بھی ہوئی ہے آپ کی گفتگو سے، کیونکہ جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ ان کا تعلق ہی نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب نے جس طرح سے حملے کیے ہیں، جس طرح سے ذاتیات پر حملے کیے ہیں، خاص طور پر مولانا صاحب پر حملے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو سزا ملی ہے توشہ خانہ کیس میں وہ صحیح نہیں ملی، جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے؟ نہیں، ایک تو عدالت کا کام ہے نا، اس پر تو میں تبصرہ نہیں کرتا۔ صحیح ہے، ظاہر ہے یہ ان کا میدان ہے۔ اگر معاشرے میں جزا و سزا کا تصور نہیں ہوگا تو پھر تو انارکی پھیلے گی۔ ایک غلطی تو ہوئی ہے، یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا ہے، اس میں تو میں بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کی سالمیت کا نشان یا سوال اٹھے۔ 76 سالوں کے اندر ایسا نہیں ہوا نا، تو اس کا خوف ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اور اس بہت سارے ایسے امور ہیں، لیکن میں جس امر کی طرف اشارہ کرتا ہوں وہ یہ کہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیروز ہوتے ہیں، بے شک ان سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، متنازع نہیں ہوتے۔ آپ اس ان کے مجسموں کو اٹھائیں اور پھینک دیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفرت کہاں تک پہنچ گئی ہے، یعنی یہ بات تو ذہن میں آتی ہے۔ اب اگر آپ کو کہہ دیں جی مٹی پاؤ جانے دو، تو پھر تو کل ایک اور آدمی یہ کام کرے گا، تو پھر ہم تو پاکستان کو اس کو سالم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو ایک عمل ہوا ہے اور اس کے لوگ متعین ہونے چاہیے کون کون ہیں، اس پر عدالت جو فیصلہ دیتی ہے تو وہ تو ہم سب کو ماننا پڑے گا، اس فریق اور ہم کو ہی ماننا پڑے گا۔ عدالت اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن جب ہم تمام جرائم سے قطع نظر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان کی جو اصل جگہ ہے وہ عوام کا درمیان ہے، وہ جیل کا درمیان نہیں ہے، اور اس کو اپنی بات پہنچانے کے لیے مواقع فراہم کیا جائے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ 2-3 مہینے کی بات ہے نا، ابھی جنوری کے آخری ہفتے میں جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے، تو بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے کی بات نہیں کر رہا میں، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تحریک انصاف کے سربراہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کاش میں الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہوتا اور ابھی آپ جواب دیتا، تو ظاہر ہے اس کا تعلق تو ہم ایک خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سیاست میں تجربہ بہت ہے آپ کا، الیکشن کمیشن کی ایک بات الگ ہے، لیکن سیاست میں بہت تجربہ، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ مانتا ہوں وہ آپ کا مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل ہوا ہے کہ لوگوں کے ضمیر کو تبدیل کیا گیا جبر کے ذریعے سے، وہ سب غلط تھا۔ اور اب بھی کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں تو خود تو عمران خان کے دور کا متاثر فریق ہوں نا، مجھے 88 دن عمران خان نے جیل میں رکھا، اور حالانکہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا، اور جب میں چلا گیا سیشن جج کے پاس تو انہوں نے کہا جی تو فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکتا۔ جس قدمات میں فرد جرم عائد نہیں ہوا اس کے اندر ہم 88 دن جیل میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی زیادتی آپ کو اعتدال کے حد سے آگے نہ لے جائے۔ تو ہم آج بھی بات کرتے ہیں اعتدال کی، انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، انصاف سب کے لیے۔ یہ پی ٹی آئی کی چیئرمین کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کا کوئی دشمن اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو سر انصاف کے ساتھ نا احتساب کی بات بھی ہو رہی ہے، احتساب نواز شریف صاحب کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جناب جنہوں نے تحریک انصاف کے سربراہ کو لانچ کیا تھا نا 2018 کے انتخابات میں، مولانا فضل الرحمان کا بھی کم و بیش یہ موقف رہا ہے کہ ان کا احتساب کرنا چاہیے، اور جن کا انہوں نے نام لیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے اور ہوگا؟ دیکھو، مطالبہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور احتساب ہونا چاہیے، کسی کو طاقتور کو بچنا نہیں چاہیے۔ میں اس کی دلیل کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں حکم سر، کہ یہ جو معیشت خراب ہوئی تو کہاں سے خراب ہوئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے میاں شہباز شریف سے پہلے عمران خان تھے، عمران خان سے پہلے شاہد خاقان تھے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب سے پہلے نواز شریف کے دور میں تو ہماری معیشت مستحکم تھی اور ہمارے ریزرو کافی تھے اور مہنگائی کم تھی۔ اب نواز شریف صاحب کو ایک طریقے سے ہٹا دیا گیا، تو جن لوگوں نے یہ سوچا، تھنک ٹینکس ہیں، سازش تیار کی، تو اس کے بعد تو معیشت ہماری بگڑتی گئی، ڈالر بھاگتا گیا، یہاں تک کہ آج ہم بہت پریشان ہیں اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔
تو یہ بات تو ذہن میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سازش تیار کی کہ ایک عوامی نمائندوں کو ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ ٹھپوں پر اپنے مرضی کا آدمی لایا جائے، اصل میں یہ مجرم قومی جنہوں نے معیشت کو تباہ کیا ہے۔ اگر آپ ان کو جانے دیں گے تو کل کوئی اور آدمی سازش تیار کرے گا، اور اگر ان پر یہ قومی جرم ثابت ہو جائے، ان کو سزا دیں گے تو یہ سدباب ہو جائے گا آئندہ تمام قسم کی سازشوں کے لیے۔ وہاں سے ہمارے 2017 سے معیشت بگڑتی گئی ہے، تب کہ غیر حقیقی اور مفتی صاحب یہی بات تو تحریک انصاف کے سربراہ نے بھی کی تھی کہ آپ لوگ ہو گئے، پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، انہوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہے، ٹیکس چوری کیا ہے، باہر جائیدادیں بنائی ہیں، میں احتساب کروں گا۔ وہ احتساب کے چکر میں اپنی کارکردگی دکھا نہیں سکے اور پاکستان کی معیشت کا حال پھر آپ کے سامنے ہے۔ تو سر ہمیں موونگ فارورڈ پہ جانا چاہیے یا موونگ بیکورڈ پہ جانا چاہیے کہ احتساب کریں اور آگے کے لائے عمل کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ایک تو میں آپ کا ریکارڈ درست کروں، وہ ہمارا نام نہیں لیتے ہیں اس باب میں، اس باب میں ہمارا نام نہیں، ہمارا دامن ذرا صاف ہے۔ نہیں سر، وہ آپ کو بھی کہتے ہیں، وہ مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہیں کشمیر کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے بہت کچھ کیا، یہ ان کا دعویٰ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ ایسا نہیں ہے، ریکارڈ درست کرنے کی اجازت دے دیں۔ وہ ہم اس بات پہ کوستے ہیں کہ آپ ایک ایسے محلے کے امام ہیں کہ جس محلے کے نچوڑ رہتے ہیں، ہم پر اتنا الزام ہے اور کوئی الزام نہیں ہے۔ اتنی عرض خیر وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو تاریخی حقائق بتاؤں نا کہ جب بھٹو صاحب آئے تھے تو انہوں نے 300 لوگوں کو الگ کر دیا کہ یہ بہت بڑے بڑے چور ہیں، اس میں تو ہمارا نام۔ اور جب مشرف آئے انہوں نے 8000 سے زائد لوگوں کو ڈکلیئر کیا کہ یہ چور ہیں، بعد میں جو ان کو ملا اس کے اندر بھی ہمارا نام نہیں تھا۔ ہمارا تعلق مسلک دیوبند سے ہے جو پاکستان کے قیام سے پہلے تھا۔ ہمارا نظام تعلیم قرآن سے شروع ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں ایمانداری ہوتی ہے، بے ایمانی نہیں ہوتی۔ ہم پیدا کرتے ہیں کس طرح کے پروڈکٹ، آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ مسجد وہ ہوتی ہے، بستی میں امام بھی ہوتا ہے، وہ امام اس بستی کا ایماندار ترین آدمی ہے، وہ ہمارا پیدا کرتا ہے۔ تو ہم پر یہ الزام نہیں آتا، ہم پر یہ الزام آتا ہے کہ آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا، آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور اس مسجد کے اندر امامت آپ کر رہے ہیں کہ اس کے محلے کے اکثر لوگ چور ہیں۔ تو اس طرح کا الزام تو زمین میں آتا رہتا ہے۔ سہولت کاری کا الزام ہے آپ پر؟ نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نا کہ ہمارا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ہم ان کے نظریاتی مخالف تھے، انہوں نے ایسے احتساب والی بات پر آ جاتے نا۔ یہ بات یہاں تک اس سے اتفاق ہے کہ قوم کی قیادت ایماندار ہاتھوں میں ہونا چاہیے اور قوم کی قیادت کرپٹ ہاتھوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ درست ہو گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔